بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جانیں گے شاداد کی مکمل تاریخ پیدائش سے موت تک۔ شاداد کا نام ان قدیم ترین بادشاہوں میں ہوتا ہے جو قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے تھی اور ان کی بستی کا نام احقاف تھا جو موجودہ یمن اور عمان کے سرائی علاقوں میں واقع تھی۔ قرآن مجید میں قوم عاد اور شداد کا تذکرہ بڑے عبرت دار انداز میں کیا گیا ہے۔ شداد بن عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح ایک طاقتور نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ عاد اپنی قوم کا سردار تھا اور شداد کو بچپن سے ہی جنگ، حکمرانی اور دنیاوی شان و شوکت کا شوق تھا۔ چونکہ قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طاقت، لمبی عمریں اور بہت بڑی زمین عطا کی تھی، اس لیے شداد بھی ان تمام نعمتوں کا وارث تھا۔ اپنے باپ عاد کے بعد شداد نے بادشاہت سنبھالی۔ وہ نہایت ذہین، چالاک اور انتظامی طور پر مضبوط حکمران تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کو بہت وسیع کیا، کئی علاقوں کو فتح کیا اور عظیم و شان شہر بسائے۔ اس کی سلطنت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے خزانوں میں سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات کی بھرمار تھی۔ شداد کی دولت اور طاقت نے اسے مغرور بنا دیا۔ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکنے لگا۔ وہ کہتا تھا کہ اگر اللہ جنت دیتا ہے تو میں بھی ایسی جنت دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اسی دعوے کی بنیاد پر اس نے ایک مصنوعی جنت بنانے کا منصوبہ بنایا جسے جنت شداد یا ارم ذات العماد کہا جاتا ہے۔ شداد نے حکم دیا کہ ایک ایسی جنت بنائی جائے جو دنیا میں کسی نے نہ دیکھی ہو۔ اس جنت کی تعمیر میں سونے چاندی کے محلات، قیمتی پتھروں سے بنے درخت، خوشبودار پانیوں کی نہریں اور ہیرے موتیے سے سجے باغات شامل تھے۔ لاکھوں مزدور، معمار، ہنرمند اور کاریگر اس جنت کی تعمیر میں برسوں تک لگے رہے۔ اسے ارم ذات العماد کہا جاتا ہے جس کا قرآن پاک میں سورہ فجر میں بھی آیا ہے۔ ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ ارم ستونوں والی جیسی کوئی بستی دنیا میں پیدا نہ ہوئی تھی۔ جب جنت تیار ہو گئی، شداد نے بڑے فخر کے ساتھ اس کی سیر کے لیے ارادہ کیا۔ ایک شاندار جلوس کے ساتھ وہ اس جنت کے دروازے تک پہنچا۔ جیسے ہی وہ جنت کے قریب ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ روایات کے مطابق آسمان سے ایک زبردست چیخ کی آواز آئی، زمین لرزنے لگی اور شداد اپنے تمام لشکر کے ساتھ اسی جگہ ہلاک ہو گئے۔ نہ اسے جنت میں داخل ہونے کا موقع ملا، نہ اپنی بنائی ہوئی دنیاوی جنت کو دیکھنے کی مہلت۔ شداد کی موت عبرتناک تھی۔ اس کی لاش اور اس کے سپاہیوں کی باقیات صحراؤں میں دفن ہو گئی۔ اس کا تمام غرور، شان و شوکت اور خود ساختہ جنت خاک میں مل گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مصنوعی جنت کو زمین میں دبا دیا اور وہ آج بھی کہیں ریت کے نیچے دفن ہے۔ قرآن پاک میں قوم عاد کے انجام کو کئی مقامات پر بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ سورہ فجر، سورہ حاقہ اور سورہ احقاف میں اس قوم کا ذکر آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں قوم عاد و شداد کی جنت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ انسان کو کبھی غرور و تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ شداد کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت، دولت یا بادشاہت انسان کو اپنی زندگی نہیں دے سکتی۔ اللہ کے مقابلے میں آنا انسان کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے۔